میری بات سمجھے نا, یہ بلا وجہ کی بات کیوں کرتے ہیں کہ یار کچھ آپ کے پاس خود کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. مگر جس طرح میں نے شاید آپ کے آج پروڈیوسر کو صبح یہ بات کہی تھی کہ میں اس پروگرام. چکوال کے مدرسے میں طالب علم سے زیادتی کے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس نے 12 سالہ متاثرہ بچے کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا تھا. FIR کے مطابق بچے کو 2 اساتذہ نے زیادتی کا نشانہ بنایا. چکوال کے مدرسے کی بات کرتے ہیں جہاں 14 بچوں سے مبینہ زیادتی کے الزام میں 2 ملزم گرفتار کر لیے گئے. مرکزی ملزم قاری ذیشان طالب علموں کے جسم پر چاقو سے زیڈ بھی بناتا تھا. کیونکہ آج میں پاکستان میں بڑا ڈپریس بیٹھا ہوں کہ جس میں ایک مذہبی مدرسے کے مولوی 2 مولویوں نے 11 بچوں کو اسالٹ کیا. اسالٹ ہی نہیں کیا بلکہ چاقو سے اس کے اوپر زیڈ لکھ دیا. آپ کرنے سے دنیا تو نہیں چلے گی, تو تعلیمی نظام بہتر کر لینا چاہیے ہمیں. نہیں وہ تو کرنا چاہیے ہمیں, وہ بھی اسلام کی وجہ سے ہوگا. اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا, اور ہمارا میڈیا, ہمارا پولیٹیشین, ہمارا مولوی, ہمارا معاشرہ اس پہ خاموش ہے. ایسے معاشروں میں کبھی ترقی اور انصاف نہیں ہو سکتا. تو یہ جو آپ بات کریں نا معیشت کی, ایکسپورٹ کی, اور یہ ساری باتیں ایسے معاشروں میں نہیں ہو سکتی. اور ایسے معاشروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم یہ ہے کہ وہ انڈیویجول کو تو عذاب دیتا ہے قیامت کے دن, مگر جب معاشروں میں ظلم ہوتا ہے تو وہ عذاب دیتا ہے دنیا میں. اور یہ جو مذہبی مدرسوں میں آپ نے جلاد ٹائپ کے ٹیچر رکھے ہوئے ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں لگام ڈالتے, اور ان 2 لوگوں کو جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو ڈی چوک پہ پھانسی کیوں نہیں دیتے؟ مجھے یہ سمجھا دیں کہ کسی اور معاشرے میں یہ ظلم ہو رہا ہے کیا؟ ہم غزہ اور فلسطین کی باتیں کرتے ہیں, کشمیر کی باتیں کرتے ہیں, کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور مجھے کسی اردو میڈیا میں کسی جگہ پر کوئی ڈیٹیل پروگرام, نہ اس مدرسے کو بند کیا گیا, نہ ان لوگوں کی شکلیں دکھائی گئیں, نہ ان کو پھانسی کی سزا دی گئی, نہ ان کو ملٹری کورٹ میں لے کے جایا گیا. تو یہ آپ ایک مردہ معاشرے کو کیا معیشت کی باتیں کرتے ہیں؟ اس لیے میں نے تو آج کہا تھا کہ میں اس پروگرام میں معیشت کی بات آپ کو کل پھر انشاءاللہ لے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تاکہ اسی پاکستان میں انصاف تو نایاب ہے, اس کو تلاش کرنے والے خود لاپتہ ہو جاتے ہیں. نہیں اچھا عارف بھٹی صاحب میری بات سنیں نا, میری بات سنیں سر. یہ مطلب میرا مقصد ہے کہ ہم کتنے بے حس ہو گئے ہیں. نہیں مجھے اس بات کے آپ بتائیں, وہ چاقوؤں سے ان بچوں کے جسم پہ نشان لگا رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ہم اتنے بے حس کیوں ہو گئے ہیں. ہمیں مطلب آپ اس کے بعد ہم کیا معیشت کی بات میں کروں, میں آپ سے کیا ایکسپورٹ کی بات کروں؟ پھر یہ ہمارے پاس ہم بڑی بڑی باتیں کرتے. چلے چھوڑ دیں, میں جذباتی ہو گیا, آپ اکنامکس کی بات نہیں بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. ہم معاشرہ نہیں ہجوم ہے, اور ہجوم میں قتل و غارت ہوتی ہے, انصاف نہیں. نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یار 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا دل کر رہا ہے اس پہ زیادہ بات کروں, لیکن اب ٹائم کی کمی ہے. میرا خیال ہے شبر صاحب سے ہم کل لیں گے. کل بھی نہیں, ابھی اچھا ایک خبر قائی صاحب دیتا, جو شبر صاحب آپ کی موجودگی میں پپو ہوتا تھا, ارشد شریف سے پپو کہتا تھا, لندن میں ہے, اس کی اہم حلقوں سے بات چیت ہو گئی ہے. وہ بہت جلد طریقے انصاف چھوڑ دے گا اگر اس کو ڈیل مل گئی. یہی تو شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری پریورٹیز کیا ہے. اتنا بڑا واقعہ ہوا, مغرب میں ہوتا تو شاید اخبار چیخ رہے ہوتے. آپ مزید اس پہ بات کریں جناب شبر زیدی صاحب. نہیں میں یہ چلے نہیں, میرا مقصد ہے یار, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, مجھے یہ بتا دیں, مجھے یہ سمجھا دیں کہ ہمارے جو سو کالڈ علماء حضرات ہیں, اور ہم ان کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں, بٹھا لیتے ہیں, ان میں سے کسی نے مذمت کی اس کی؟ اگر یہ کسی کرسچن اسکول میں ہوتا تو میں قبول پھر بھی نہیں کرتا. یہ تو اس مدرسے میں ہو رہا ہے جس کا نام دینی مدرسہ ہے, جس پہ لوگوں نے بچوں کو دین سکھانے کے لیے بلاتے ہیں. تو کیا وہ دین پڑھا سکتے ہیں کسی کو؟ کیا وہ دین؟ مجھے ان حضرات کے اوپر جواب دیں جن لوگوں نے ان کو ہائر کیا تھا. وہ کیسے چھٹ گئے؟ جن لوگوں نے اس طرح کے جانوروں کو ٹیچر ہائر کیا تھا, ان کو کیوں نہیں عذاب میں لایا گیا؟ نہیں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. انہیں فوری جب تک اسلام نہیں ہے ہمارے اندر, غیرت ایمانی نہیں ہے, تب تک کچھ صحیح نہیں ہو سکتا.
آپ کو لگتا ہے کہ اسلامی نظام آئے گا اس ملک کے اندر؟ इंशाल्लाह ताला हुल अज़ीज़ इंशाल्लाह जल्द आएगा। کب آئے گا؟ 76 سال گزر گئے। 76 साल अभी आप देख रहे हैं ना कि ऐसा निज़ाम हमारा चल रहा है। तहरीक लब्बैक पूरी दुनिया पर छा रही है, हर जगह इंडिया में भी तहरीक लब्बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। اچھا इंशाल्लाह जल्द अज जल्द दीन अपने तख्त पर आएगा ज़रूर। انڈیا میں کیوں تحریک لبیک کے نعرے لگے؟ वहाँ पे मुस्लिम रहते नहीं, اچھا وہ وہاں پر تحریک نعرے کیوں لگا رہے؟ मुसलमान तो नारा नहीं लगाएगा लब्बैक का। نہیں وہ تو لگائے گا، وہ تو آپ کی ایک جماعت اسپیسیفک جماعت نہیں ہے آپ کی؟ ہے وہ تو جماعت تو ہے نا، جماعت کے وہاں پہ بھی لوگ ہیں نا، وہاں پہ بھی تحریک بنی ہے انڈیا میں۔ کیسے دیکھتے ہیں، سائنس یا پھر جہاد؟ جہاد انشاءاللہ، جہاد انشاءاللہ۔ آپ کیسے کریں گے جب تک سائنس میں ترقی نہیں کریں گے؟ جہاد ہوگی؟ سائنس کی ترقی، ہمیں سائنس کی ترقی نہیں چاہیے۔ اچھا اس پوری پاکستان کا جو حل ہے نا صرف جہاد ہے۔ جہاد ہی سے سومناتھ کا مندر فتح ہوا، جہاد ہی سے مکہ فتح ہوا ہے۔ جہاں مکہ فتح ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا نظام نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ کیسے دیکھتے ہیں کسی کا، ہمارے اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کے مذہب کو برا کہو یا کسی کے عبادت گاہ میں چڑھ دوڑو؟ نہیں دیکھیں، اگر چرچ توڑنے کی بات ہے نا، نہیں آپ نے سومناتھ کے مندر کی بات کی، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ سومناتھ کا مندر دیکھیں، جب مکے میں بھی کتنے بوت تھے، 363 بوت تھے نا، کس نے توڑے؟ کیوں توڑے گئے؟ مکے میں توڑے گئے نا، تو سومناتھ کا مندر کدھر آئے؟ مکہ ایک اسپیسیفک جگہ تھی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے چلو جو بھی احکامات تھے اس کے مطابق اس جگہ کے اندر کیا تھے؟ بت پڑے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ ہماری جگہ ہے، یہاں پر اس کو بتوں کو ہٹا کر صاف کیا جائے۔ تو اب پاکستان کس کی جگہ ہے؟ کس کی جگہ؟ پاکستان ہماری جگہ اور کس کی ہے؟ مسلمانوں کی جگہ ہے نا۔ غیر مسلم کا کیا مقصد ہے یہاں پہ رہنے کا؟ اچھا غیر مسلم کو پاکستان میں رہنے ہی نہیں دیں گے؟ نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ، سب مسلمان ہوں گے، رہنے نہیں دیں گے، ان کو مسلمان کریں گے انشاءاللہ۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوں گے پھر؟ نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں گے۔ جس طرح ہماری تحریک کام کر رہی ہے نا، کلیئر تھا۔ آپ دیکھیں ہمارے جو سوشل میڈیا پہ انٹرویو ہوئے ہیں، کرسچن بلادری جو ہے ان کا وہاں پہ وہ عرس پہ آئے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تحریک لبیک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ اقتدار میں آتے ہیں تو یہ ہمارے جو ہیں وہ تحفظ کا ایک کام کریں گے۔ وہ بھی ہماری تحریک کے ان کو ٹکٹ بھی دیے گئے ہیں میں نے کہ ہماری تحریک کی طرف سے۔ اگر جو آپ چرچ کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ دیکھیں کہ فلسطین میں کتنی مسجدیں جو ہیں شہید ہو گئے ہیں، ان کی آپ کوئی بات نہیں کر رہے۔ اصل یہ ہے ہمارے جو ہے نا اب جو مسلم ہیں ہمارے یہاں پہ، ان کا مقصد یہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے نا وہ چرچ عبادت گاہ ہے، مسجد عبادت گاہ نہیں ہے۔ وہاں فلسطین میں کتنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان ملک میں مندروں کے لیے اربوں فنڈ پڑے ہیں، مسجد کے لیے بل تک معاف نہیں ہیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہم ٹاک کا مدرسہ طالب علموں کے لیے خوف کی علامت۔ دو استاد عرصے سے مبینہ زیادتی کا نشانہ بناتے رہے، دھمکاتے رہے کہ کسی کو بتایا تو جان سے مار دیں گے۔ ملزم قاری ذیشان زیادتی کے بعد طالب علموں کے جسم پر چاقو سے زیڈ بناتا تھا۔ ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں جسم پر زخم کی تصدیق ہو گئی۔ اب ثابت ہوئی چائلڈ ابیوز کا کیس وہاں پہ ہوا ہے۔ ابتدائی طبی معائنے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کیا۔ مرکزی ملزم قاری ذیشان کو، میاں والی اور دوسرے ملزم قاری انیس کو راولپنڈی کے علاقے جاتلی سے گرفتار کیا۔ قاری ذیشان اور قاری انیس دونوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جس چاقو سے بچوں کے باڈی پارٹس کے اوپر تشدد کے نشانات بنائے گئے تھے وہ موقع سے ریکور کی جا چکا ہے۔ مدرسے کے محتمم نوید حیدری نے زیادتی کی تردید کی، دعویٰ کیا چند بچوں نے مار پیٹ کی شکایت کی تو 2 استادوں کو نکال دیا تھا۔ 10 نومبر کو ہمارے ایڈمن آفس میں شکایت آئی ہے 3-4 بچوں کی کہ اساتذہ نے ہمارے اوپر تشدد کیا ہے، تو ہم نے فوری طور پر ان دونوں کو فارغ کر دیا۔ جنسی ہراسمنٹ اور اس طرح کے جو بدفعلی کے کام ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے۔